اب میں اس کتاب کا اجرا جس عظیم شخصیت کے دست مبارک سے ہوا ہے ان کو بلانا چاہتا ہوں۔ پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب ایک ممتاز ہندوستانی اسکالر، مصنف اور ماہر تعلیم ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں۔ آپ نے AMU کے شعبہ انگریزی میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دیں اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ اس وقت آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلیق احمد نظامی سینٹر فار قرآنک اسٹڈیز کے اعزازی ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنے افکار عالیہ سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشیں پہ جلوہ افروز اردو کی مقتدر ادبی اور ثقافتی شخصیات اور حرف زار ادبی انجمن کے عہدیداران، میں دل کی گہرائیوں سے اور بالخصوص ڈاکٹر SU خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنا ایک فرض کفایہ ہے، اور جو SU خان صاحب بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں، اور آپ اس کے لیے ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، اور یہ بڑی سعادت ہے کیونکہ اقبال کا، اور مجھے دلی خوشی ہوئی اس کتاب کی، میں نے سرسری ورق گردانی کی۔ اقبال کی جو شاعری کی روح جو ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ خان صاحب نے بڑی خوبی اور خوش اسلوبی تک اس کی تہ تک پہنچ گئے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی تہدار اور تہ رس ہے، جس کے لیے مجھے خاص طور سے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اسی کا اظہار عنوان سے بھی ہوتا ہے، شاعر حیات۔ اقبال کوئی ایک روایتی شاعر نہیں ہے، عشق و معشوق اور اس کی کمر، پتلی کمر اور زلف و گیسو، یہ سب پامال موضوعات اقبال کیا نہیں ہیں۔ وہ ایک بامقصد، ایک سنجیدہ، بلکہ میں تو کہوں گا ایک لحاظ سے دعوتی ان کا نقطہ نظر ہے، اور ہمارے خان صاحب کو یہ کمال ہے کہ اس کی روح تک وہ پہنچ گئے۔ بہت ہی مختصر 2-3 باتیں میں آپ حضرات کے علم میں لاؤں۔ حضرات، اقبال کی بڑے امتیازات ہیں۔ ایک بڑا امتیاز جن کا یہاں شعبہ اردو کے بہت سے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ اردو میں آپ سب واقف ہیں، بہت سے شعراء ہوئے ہیں، میر بھی بڑے شاعر ہیں، غالب بھی بڑے شاعر ہیں، انیس بھی بڑے شاعر ہیں، فیض بھی بڑے شاعر ہیں، مگر یہ امتیاز صرف اقبال کے حصے میں آیا کہ جتنی کتابیں اقبال پر ہیں اس کی آدھی چوتھائی بھی کسی اور مصنف پہ نہیں لکھی۔ یعنی سال میں اگر 100 کتابیں اقبال پہ آتی ہیں تو باقی شعراء پر سب ملا کر 40-50 ہوتی۔ یہ لگتا یہ ہے کہ اللہ اقبال نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، بڑے مخلص تھے، تو اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی اس وجہ سے۔ اب میں ایک آخری بات اور کہوں، جس کا میں آپ کو حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ ابھی سن 2000 میں بیلجیم سے، انگلستان میں نہیں اور چھوٹا سا ملک ہے یورپ کا بیلجیم، وہاں سے ایک کتابیات سے مطلب کتابوں کی فہرست شائع ہوئی۔ 3 یورپی فضلہ نے مل کے وہ فہرست تیار کی۔ اس کے مطابق یورپی زبانوں میں، میں اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں، یورپی زبانوں سے مراد ہے فرانسیسی، اسپینی، ولندیزی، جرمن، اس طرح کی زبانوں میں تقریباً 4000 سے زیادہ کتابیں اور مقالے موجود ہیں۔ غور فرمائیے، 4000 سے زیادہ اس میں موجود ہیں۔ 400 سے زیادہ مغربی فضلہ نے
اپنے اپنے طور پر اقوال کو خراج عقیدت پیش کیے، کسی نے کسی پہلو سے، کسی نے کسی پہلو سے۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، ایک جرمن خاتون ہے، اللہ نے اس کو غیر معمولی نوارا تھا، ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا، اور روایات یہ ہیں کہ اس سے قبل انتقال سے قبل وہ اسلام بھی لے آئی تھی، این میری شمل، اور اس کا پشتو، سرائکی اور بلے شاہ اور سب پہ اس کا، عبداللطیف بھٹائی، سب پہ اس کا کام ہے۔ اس نے اقبال پہ 50 کتابیں اور 100 سے زیادہ مضامین لکھے، صرف ایک خاتون۔ یہ بھی بڑی خوشگوار بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال کی بنیادی وفاداری اسلام سے تھی، قرآن ان کا ماخذ و مصدر تھا، کوئی شک نہیں اس میں۔ اس کے باوجود ان کے کلام میں ایسی کشش ہے، ایسا سحر ہے کہ ہمارے برادران وطن جو ہیں، غیر مسلم برادران، وہ بھی اس سے بڑے متاثر نظر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو چند نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے تہہ دل سے اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا ہے: ملک راج آنند، جگن ناتھ آزاد، ہیرا لال چوپڑا، راج موہن گاندھی، سسر کمار گھوش، ایش کمار، اندرجیت لال، گوپی چند نارنگ، بلراج پوری، چمن لال رینا، پی ٹی راجو، تارا چرن رستوگی، کرشنا روپ سنگھ، اقبال سنگھ سجدن سنہا، کے این سود اور راجندر سنگھ ورما۔ اب یہ 10-15 نام میں نے آپ کو پڑھے، یہ سب ہمارے برادران وطن کے نام ہیں، اور بھی 10-15-25-30 سال پہلے کے یہ مصنفین ہیں۔ ان کی کتابیں کتب خانوں میں موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ایک نے اقبال کی تعریف و توصیف کی، اسے اللہ کی طرف سے لگتا ہے خصوصی انعام ملا۔ بالکل آخر میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ ایک اقبال کو یہ بھی سعادت حاصل ہے صاحب، واقعی یہ اس میں کوئی خوش عقیدگی کی بات نہیں ہے۔ لاہور کی جو شاہی مسجد ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیر کرائی ہوئی، اس کے صدر دروازے پہ اقبال کا مزار ہے۔ اب دیکھیے کیسی سعادت اقبال کے حصے میں آئی۔ 5 وقت کی نماز میں سینکڑوں ہزاروں مسلیان تشریف لاتے ہیں، اور پنجابی تو اور بھی زیادہ خوش عقیدہ ہوتے ہیں، ہر شخص رک کے فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایک شخص کے لیے ہزاروں آدمی روزانہ فاتحہ پڑھتے ہو، اس کی عظمت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ اور خاصا آپ کی یہ سعادت ہے کہ آپ کو اس خدمت کا موقع ملا۔ اصل میں اقبال کی یہ جو غیر معمولی عظمت ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابھی آپ کیا نعت پڑھی گئی، وہ نعت کا جو مضمون ہے، اس کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ عشق رسول جو تھا، آخری بات میں کہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ میری دعا ہے کہ 63 سال سے پہلے اللہ مجھ کو اٹھا لے، کہ میں یہ گستاخی نہیں کرنا چاہتا کہ اپنے مولا سے زیادہ میں عمر ہوں۔ جی، یہ اقبال کا عشق رسول تھا۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔